بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم وكل انسان الزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم انا والساعة كهاتين. محترم سامعین کرام، الحمدللہ محشر کے دن کے موضوع پر بیان جاری ہے، سلسلہ وار قیامت کے دن کے بڑے ہولناک مناظر ہیں، ان کو ہم اپنے الفاظ میں نہیں لا سکتے، لیکن اپنی استطاعت کے مطابق اپنی اصلاح کے لیے، دوستوں کی اصلاح اور خبرگیری کے لیے کہ انہیں اس کھٹن دن کے بارے میں کچھ نہ کچھ معلومات سامنے آئیں، وقتاً فوقتاً بیانات جاری رہتے ہیں۔ محترم سامعین کرام، قیامت کے دن کے ہولناکیوں کی طرف اللہ رب العزت اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اذا زلزلت الارض زلزالها، ان قریب ایک ایسا دن آنے والا ہے جس دن زمین کو خوب ہلا دیا جائے گا، زمین پر خوب زلزلہ طاری ہو جائے گا، ایسا زلزلہ جو 40 سال تک چلے گا، جس کے نتیجے میں لا تری فیہا عوجا ولا امتا، آپ زمین میں کوئی اونچی جگہ یا کوئی ٹیڑھی جگہ نہیں دیکھیں گے۔ اس دنیا کا نشیب و فراز، اونچ نیچ سب ایک ہو جائے گا۔ جو انسان زندہ ہوں گے جب سور پھونکا جائے گا، فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ، تو یہ سب کے سب ہلاک ہو جائیں گے، اور جو روحیں قبروں میں ہوں گی ان پر اس سور کے سبب غشی طاری ہو جائے گی۔ محترم سامعین کرام، دنیا ہموار میدان، چٹل میدان بن کے رہ جائے گی، اور اس کے بعد شبنم برسے گی، جس کے نتیجے میں قبروں میں بدن بن جائیں گے، انسان کے بدن بن جائیں گے، اور پھر جب دوسری بار سور پھونکا جائے گا تو لوگ اپنے قبروں سے اٹھتے ہوئے میدان محشر میں حاضری دیں گے۔ یہ بدعمل لوگ چہرہ کے بل چلیں گے، ان کی ٹانگیں اوپر ہوں گی، اور باعمل لوگ انتہائی اطمینان کے ساتھ اپنے قبروں سے اٹھیں گے، اپنے آپ سے مٹی جھاڑتے ہوں گے، پرسکون سواریوں پر سوار میدان محشر میں حاضری دیں گے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، جب محشر کا زلزلہ چلے گا، جس کے نتیجے میں عرش الہی کھسکے گا، آسمان میں دراڑیں دروازے بن جائیں گے، چاند ستارے بے نور ہو کر سمندر میں گریں گے،
وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، سمندر پہ انتہائی زلزلہ آئے گا، اس کا کھارا اور میٹھا ایک ہو جائے گا. ہاں، وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، جب سمندر کو انتہائی رگڑا آئے گا اور سورج چاند ستارے اس میں گریں گے تو سمندر پہ آگ لگ جائے گی. کتنا عجیب اور کتنا ہولناک اور خوفناک منظر ہوگا. یوم ترجف الراجفہ تتبعها الرادفہ قلوب یومئذ واجفہ ابصارها خاشعہ. ہاں، جب زمین ہلے گی اور ایک چیخ آئے گی، محشر کا زلزلہ آئے گا، سور پھونکا جائے گا، دل اس دن کانپتے ہوں گے اور گناہگار لوگوں کی آنکھیں شرم کے مارے جھکی ہوئی ہوں گی. وَتَرَى كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً، ہاں، گناہگار لوگ محشر کے دن گھٹنوں کے بل گریں گے. جہنم کی آگ بدعمل لوگوں کے چہروں کو جھلسے گی، ان کے چہروں کو جہنم کی آگ بگاڑ کے رکھ دے گی. وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ، ہاں، گناہگار لوگ محشر کے دن زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہوں گے. سرابیل من قطران، ہاں، ان کے کپڑے جو ہے وہ آگ کے ہوں گے. وَتَغْشَى وُجُوهَهُمُ النَّارُ، اور جہنم کی آگ ان کے چہروں کو ڈھانپ لے گی. محشر کے دن سے میرے محترم بزرگ اور دوستو ڈرنا ہوگا، خوف محسوس کرنا ہوگا. ان قریب ایک دن آنے والا ہے کہ ہمیں اپنے رب کے ہاں حاضری دینی ہوگی، جواب دہی دینی ہوگی، حساب کتاب دینا ہوگا. وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، اے لوگو ایسے دن سے ڈرو جس دن تمہیں اپنے رب کے سامنے لوٹایا جائے گا، اپنے رب کے سامنے حاضر کیا جائے گا. ہر انسان اپنے اچھے اور برے عمل کو اپنے سامنے پائے گا، سوال جواب ہوگا. اب یہ جھوٹا انسان محشر کے دن اپنے رب کے سامنے، فرشتوں کے سامنے جھوٹ بولے گا. جب اس کے سامنے اس کے رجسٹر کیے جائیں گے تو یہ انکار کرے گا نافرمانیوں سے. لہذا یومئذ تحدث اخبارها، زمین اس کے خلاف گواہی دے گی. اس نے زمین پر جہاں جہاں جرم کیا ہوگا وہ جگہ اس کے خلاف گواہی دے گی. جب یہ رجسٹر میں اپنے کیے ہوئے بداعمالیوں سے جو لکھی گئے ہوں گے انکار کرے گا. ہاں، کلا سنکتب ما یقول، اللہ فرماتے انسان جو کچھ کرتا ہے ہم اس کو لکھتے رہتے ہیں. اب یہ بدعمل انسان اس سے انکار کرے گا، لہذا زمین اس کے خلاف بولے گی، زمین اس کے خلاف گواہی دے گی. لیکن پھر بھی یہ انکار کرے گا. اب اس بدعمل کے ساتھ یہ معاملہ کیا جائے گا کہ الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون. اللہ اس کے منہ پر مہر لگا دیں گے. اب اس کی زبان نہیں چلے گی جس طرح دنیا میں چلا کرتی تھی، مکاری اور فریب کیا کرتا تھا، مکاری اور فریب کی باتیں کیا کرتا تھا، بلا خوف و خطر جھوٹ بولا کرتا تھا، اس لیے کہ اس کے زبان کو لگام نہیں تھی. اب محشر کے دن اس کے زبان کو لگام آئے گی، اس کے منہ کو سیل کیا جائے گا.
اور اس کے خلاف اس کے ہاتھ اور پاؤں گواہی دیں گے، حتیٰ کہ اس کا چمڑا، اس کی کھال بھی اس کے خلاف گواہی دے گی۔ ہاں، ہاتھ گواہی دیں گے کہ میری ذریعے سے فلاں بے گناہ کو مارا تھا، مظلوم کو مارا تھا، فلاں ناجائز جگہ پر اس نے مجھے ٹچ کیا تھا، جہاں ٹچ ہونا ناجائز تھا۔ قدم بولیں گے یہ ہمارے ذریعے سے فلاں فلاں گناہ کے مقام پر ظلم کرنے کی جگہ پر گیا تھا، فلاں فلاں گناہ کے مقام پر گیا تھا۔ جب اس کے خلاف اس کی کھال بولے گی تو یہ اپنے کال سے کہے گا وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا قَالُوا أَنطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنطَقَ كُلَّ شَيْءٍ۔ اس کی کھال اس کو کہے گی جس ذات نے ہر چیز کو گویائی کی توفیق دی، اس ذات نے آج مجھ کھال کو بھی گویائی کی توفیق دی۔ لہذا محشر کے دن اللہ کی پکڑ سے بچنے کا کوئی راستہ نہیں۔ انسان کے اعضاء خود انسان کے خلاف بولیں گے۔ ہاں، لہذا غافل بن کے زندگی نہ گزاریں۔ اذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد۔ جب بھی دو بندے فرمایا آپس میں ملتے ہیں تو ان دو بندوں کے دائیں اور بائیں جانب ایک ایک فرشتہ ہوتا ہے، اور ان کے الفاظ اور ان کے منہ سے جو بھی الفاظ نکلتے ہیں وہ اس کو نوٹ کرتے رہتے ہیں، لکھتے رہتے ہیں۔ ایک ایک لفظ کا جواب طلب کیا جائے گا محشر کے دن۔ لہذا اپنے زبان پر کنٹرول کریں، ہاتھ پاؤں پر کنٹرول کریں، اپنے اعمال پر نظر کریں۔ ایسا نہ ہو کہ ہم میں سے کوئی پھر پاؤں تک، کوئی پنڈلیوں تک، کوئی ناف تک اور کوئی منہ تک اپنے ہی پسینے میں ڈوبا ہوا ہو، اور روتے روتے آنسو ختم ہو جائیں، آنکھیں زخمی ہو جائیں، اور پھر آنسو کے بجائے خون بہنا شروع ہو جائے جو ایک سمندر کی شکل اختیار کر لے۔ اور حساب کتاب کے لیے ہم مارے پھرتے ہوں، لیکن کان مقدار 50,000 سنہ، 50,000 سال کا دن ہو اور حساب کتاب شروع نہ ہوتا ہو، سورج سر پہ ہو، ننگے ہوں، انتہائی دھوپ ہو، کہاں جائیں گے ہم کمزور انسان؟ لہذا اللہ کی ڈھیل سے غلط فائدہ نہ لیں، اپنے اعمال پر غور کریں، آخرت کی تیاری کریں۔ وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا اقرأ كِتَابَكَ كَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے ہر انسان کا عمل اس کے گلے کا ہار بنا کے رکھا ہے، اور محشر کے دن اس کے اعمال، اس کا اعمال نامہ اس کے سامنے بالکل کھلا ہوا موجود ہوگا، اور اس سے کہا جائے گا کہ پڑھ۔ آج کے دن اپنے نفس کا محاسبہ کرنے کے لیے تو بذات خود کافی ہے کہ تیرے ساتھ کیا معاملہ ہونا چاہیے، تیرے ساتھ کیا حشر ہونا چاہیے۔ تجھے جس ذات نے پیدا کیا، جس نے تجھے بڑا کیا، جس نے تجھے کھلایا پلایا، جس نے تجھے طرح طرح کی نعمتیں تھیں، جس کے اشارے پر تیرا ایک ایک سانس تھا، تو مرتے دم تک اسی کی نافرمانی کرتا رہا، اس باطل دنیا پہ مطمئن ہوتا رہا۔ آج تو اپنا محاسبہ خود کر، تیرے ساتھ کیا ہونا چاہیے۔ ہاں میرے محترم بزرگوں دوستوں،
دنیا کے دھوکہ میں نہ آئیں۔ پل صراط 1500 سال کی مسافت پر ہے، اور جب لوگ اس پر پار ہوں گے تو اندھیرا چھا جائے گا۔ اب جنہوں نے نیک اعمال کیے ہوں گے ان میں سے کسی کو 2 مشعلیں ملیں گی، 2 چراغ ملیں گے جس کی روشنی میں وہ پل صراط کو پار کریں گے۔ کسی کو 1 مشعل، 1 چراغ ملے گا جس کی روشنی میں وہ پل صراط کو پار کرے گا۔ کسی کے انگوٹھوں کے ارد گرد روشنی ہوگی جس کے ذریعے سے وہ پل صراط کو پار کرے گا۔ کسی کو ٹمٹماتی ہوئی روشنی ملے گی جس کے ذریعے وہ پل صراط کو پار کرے گا۔ اور جو بدعمل ہوں گے ان کے لیے کوئی روشنی بھی نہیں، بلکہ جب یہ مومنوں کے پیچھے آئیں گے تو مومن انہیں کہیں گے کہ روشنی پیچھے سے ملتی ہے، لہٰذا جب یہ پیچھے کو روشنی لینے جائیں گے تو اللہ ان کے اور مومنوں کے بیچ میں ایک دیوار حائل فرما دیں گے جو مومنوں کی جانب رحمت کی ہوگی اور بدعمل منافق کی جانب آگ کی شکل اختیار کی ہوئی ہوگی، اور اسی طرح یہ بدعمل رہ جائیں گے۔ یہ پل صراط سے پار ہو کر جنت میں نہیں جائیں گے۔ ایسے بہت سے گناہگار جب وہ پل صراط پر جائیں گے تو جہنم سے سنداسیاں، کنڈیاں لوہے کی نکلیں گی جو انہیں اپنے لپیٹ میں لے لیں گی اور جہنم میں گرا دیں گی۔ اور ایسے بھی بدعمل ہوں گے جو کاٹتے کاٹتے پل صراط کو پار کریں گے، اور ایسے لوگ بھی ہوں گے جو لپک جھپک میں پل صراط پر پار ہو جائیں گے، اور ایسے بھی ہوں گے جو بجلی کے رفتار سے پل صراط پر پار ہو جائیں گے، ایسے بھی ہوں گے جو ہوا کی رفتار سے، ایسے بھی ہوں گے جو پرندے کی رفتار سے پل صراط پر پار ہوں گے۔ جس کے اعمال جس قدر توانا ہوں گے اسی طرح اس شخص کے ساتھ معاملہ کیا جائے گا۔ بدعمل تو محشر کے دن بڑی دھوپ میں ہوں گے، لیکن نیک لوگ، متقی لوگ، سنتوں پر چلنے والے لوگ اللہ کے عرش کے سایہ کے نیچے ہوں گے۔ لہذا گناہوں سے بچیں، حرام سے بچیں، ظلم سے بچیں، بدعات سے بچیں۔ خصوصاً ربیع الاول کے مہینے میں بہت ساری بدعات کی جاتی ہیں، ان سے بچیں۔ ہر وہ عمل جو نبی علیہ السلام سے ثابت نہیں، جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین سے ثابت نہیں، وہ سنت نہیں ہو سکتا۔ لہذا بدعات سے بچیں، دین میں زیادتی سے بچیں۔ جو خوشی منانی تھی اور جس طرح منانی تھی وہ سارے طریقے نبی علیہ السلام نے ہمارے سامنے رکھ دیے، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے سامنے رکھ دیے۔ بس جو دین ہمیں ملا اسی پر ہم کاربند ہوں، یہی ہمارے لیے کافی ہے۔ ہم اللہ والے بن جائیں گے، نبی علیہ السلام کے عاشق بن جائیں گے۔ جو دین ملا اس سے تو اعراض، لیکن نفس پرستی کی بنا پر نئے نئے طریقے ایجاد کریں غموں کے، خوشی کے، پھر دین کہاں گیا؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ پھر سرور کائنات تاجدار مدینہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ مبارک طریقے کہاں گئے؟ اسے تو ہم نے ٹھکرا دیا۔ جب بدعت آ جائے گی تو سنت رخصت ہو جائے گی، جب رسم و رواج آ جائے گا تو سنت رخصت ہو جائے گی۔ دو میں سے تو ایک ہوگا، یا سنت ہوگی یا بدعت ہوگی، یا سنت ہوگی یا رسم و رواج ہوگا۔ اپنے ہر عمل کو قرآن حدیث سے پرکھیں۔ کوئی شخص، کوئی ولی، کوئی پیر، کوئی عالم ہمارے لیے دلیل نہیں جب تک اس کا عمل قرآن حدیث کے مطابق نہیں۔ اگر اس کا عمل قرآن حدیث کے مطابق ہے تو اسے ہم بطور رہنمائی کے پیش کر سکتے ہیں، ان کا تذکرہ کر سکتے ہیں۔ لہذا محشر کے دن کی تیاری کریں۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں،
بدعمل کبھی بھی جہنم سے نہیں بچیں گے، چاہے ان کے تعلقات کس کے ساتھ کیوں نہ ہوں، اس کا کسی کے ساتھ کتنا قریبی رشتہ کیوں نہ ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد ابراہیم علیہ السلام اللہ سے عرض کریں گے کہ یا اللہ، آپ نے مجھ سے وعدہ کیا کہ میں آپ کو رسوا نہیں کروں گا، آج میرے والد میرے سامنے جہنم میں ڈالے جا رہے، لہذا انہیں بچا دیا جائے، اس لیے کہ میرے لیے رسوائی ہے، افسوس ہے۔ کہا جائے گا کہ نافرمان نہیں بچیں گے، کفار نہیں بچیں گے، ان کے لیے جہنم کا فیصلہ۔ لہذا جب وہ اپنے پاؤں کی طرف، قدم مبارک کی طرف دیکھیں گے تو ان کے پاؤں میں ایک بجو ہوگا لتھڑا ہوا، لہذا اسے پکڑ کے جہنم میں پھینکا جائے گا، اور ابراہیم علیہ السلام کی کوئی رسوائی نہ ہو۔ ان کے والد کو بجو کی شکل میں کر دیا جائے گا، لیکن جہنم پھینکا جائے گا۔ بڑا مشکل دن ہے، بڑا بھاری دن ہے۔ اس دن کی تیاری کو کبھی بھی نہ بھولیں۔ اس دن کی تیاری میں سے ایک بہت بڑی بات یہ ہے کہ ہم کمزوروں کی مدد کریں۔ ہاں، فرمایا محشر کے دن فقیر سے کہا جائے گا، غریب سے کہا جائے گا کہ جس شخص نے تجھے ایک لقمہ کھلایا، ایک گھونٹ پانی پلایا، ایک کپڑا پہنایا، جاؤ اور اسے پکڑ کے جنت لے جاؤ۔ لہذا یہ غریب لوگ جنت میں لے جانے کے بڑے اہم ذریعے ہیں، لہذا غریبوں کا خیال کریں، کمزوروں کا خیال کریں، ان کے ساتھ احسان کا معاملہ کریں، متاثرین کی خوب مدارات کریں، ان پر خرچ کریں۔ لیکن جو پیشاور مانگنے والے ہیں یہ خود بھی حرام کے مرتکب ہیں اور ان کا تعاون کرنے والے بھی حرام کے مرتکب ہیں۔ ایسے لوگ جو مانگنے کو اپنا پیشہ بنا لیتے ہیں، محشر کے دن ان کے چہروں پر گوشت نہیں ہوگا، صرف ہڈیاں ہوں گی، اس لیے کہ انہوں نے انتہائی معزز چیز کو دنیا کی خاطر ذلیل کیا۔ محشر کے دن انہیں ذلیل کیا جائے گا۔ لہذا مانگنے کو پیشہ بنانا انتہائی برا عمل ہے۔ میرے محترم سامعین کرام، ہم پر لازم ہے کہ ہر لمحہ ہر گھڑی محشر کے دن کی تیاری کرتے رہیں۔ کوئی چھوٹی بڑی نیکی ہم نہ چھوڑیں، کوئی چھوٹا بڑا گناہ نہ کریں۔ چھوٹی نیکی ہمارے نجات کا، ایک نیکی ہمارے نجات کا سبب بن سکتی ہے، اور ایک جرم ہماری پکڑ کا سبب بن سکتا ہے۔ لہذا ہر دم ہر گھڑی آخرت کی طرف متوجہ رہیں اور خوب تیاری کرتے رہیں، تاکہ اللہ کے فضل و کرم سے ہمیں ہمارا اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں ملے اور ہم خوشی خوشی لوگوں کو دکھاتے پھریں کہ دیکھو یہ میرا اعمال نامہ ہے، کتنا حسین، کتنا بہتر، کتنا اعزاز والا۔ اس لیے کہ میں محشر کے دن کا یقین کرتا رہا اور اسی دن کے لیے تیاری کرتا رہا۔ اور نیک متقی بندے سے کہا جائے گا کہ اب من چاہی زندگی میں رہ، میووں سے لدے ہوئے باغات میں رہ، بلند و بالا محلات میں رہ، حسین حسین حوروں کے ساتھ رہ، دودھ شہد شراب کی بہتی ہوئی نہروں میں رہ، ہزاروں کی تعداد خدام میں رہ، اور بدعمل کو جکڑا جائے گا زنجیروں میں، انہیں طوق پہنا دیے جائیں گے، انہیں اتنے لمبے زنجیر میں جس کی لمبائی 70 گز ہوگی جکڑا جائے گا اور جہنم میں پھینکا جائے گا۔ دنیا کا بھاری، دنیا کا عزیز، دنیا کا امیر، یہ محشر کے دن کا ہلکا
ذلیل اور فقیر ہوگا میرے موت، کبھی کسی پر ظلم نہ کر، ہمیشہ اچھائیوں کو ترجیح دیتے رہیں۔ اللہ ہم سب کو خوب موت کی، محشر کے دن کی تیاری کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔